قسط نمبر 27۔ ماما ہم واپس امریکہ چلتے ہیں، لائبہ سیب کاٹ کر دیتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ان کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی چوکنا اور استجاتی کیفیت ابھری تھی کہ وہ گڑبڑا اٹھی تھی۔ میرا مطلب ہے ماما، وہاں آپ کو ٹریٹمنٹ اور کیئر پرفیکٹ ملے گی، پھر وہاں پر ہم ہارٹ بائی پاس بھی کروا لیں گے۔ اس نے اپنے خوف کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی آسیب سے بھاگنا چاہ رہی ہے، اور یہ اس کی شدید ترین کوشش بھی تھی کہ وہ امریکہ بائی پاس کے لیے جائیں، مگر یہ اس کی پہلی خواہش تھی جو انہوں نے رد کر دی تھی۔ ایک لمبا عرصہ دیار غیر میں گزارا ہے، اپنا آخری وقت، اپنی آخری اقامت گاہ میں اسی وطن اور مٹی میں بنانا چاہوں گی۔ وہ آنکھیں مونتے ہوئے دھیمے سے بولی، ماما آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی، آپ کے بغیر تو میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آنسو تو ویسے بھی آج کل اس کے بلا ارادہ ہی رخساروں پر پھیل جاتے تھے۔ حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتے بیٹا، وقت سے پہلے موت کی خواہش بھی گناہ ہے۔ میں تو عمر گزار چکی ہوں، آپ کی تو ابھی ابتدا ہے۔ یہ نہ بھولے ماما، مایوسی بھی کفر ہے۔ آپ سو جائیں، میں ڈاکٹر وارسی سے آپ کی میڈیسن رپورٹس لے آؤں۔ کچھ نئی دوائیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے مجھے خود جانا پڑے گا۔ جعلی دوائیں بھی آج کل کچھ زر پرست اور مردہ ضمیر لوگوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں، میں خود دیکھ کر لاؤں گی۔ وہ ان پر کمبل ڈال کر ماتھا چومتے ہوئے وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آ گئی تاکہ چادر اور پرس لے سکے۔ ٹرن ٹرن ٹرن، اس نے چادر اوڑھتے ہوئے کچھ خوف زدگی سے فون کی سمت دیکھا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ اس نے دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے کہا۔ دل پوری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ جانے آسیب، اس کے حسب توقع دوسری طرف وہی بھاری دلکش، خون منجمد کر دینے والی سرد آواز تھی۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے اس دن والے میرے مشورے کے بارے میں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک شخص اخلاقی طور پر اس قدر دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا تو کجا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا ذلیل کمینے آوارہ آدمی ہو۔ میں تم پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں، سمجھے؟ اس نے ریسیور ٹیبل پر پھینک کر پلگ کھینچ لیا۔ شدید غصے کے مارے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر ڈرائیور کے کارڈ نکالنے کی اطلاع دی۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے ملازمہ کے ساتھ ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کس جگہ جا رہی ہیں جی؟ ملازمہ کے سوال پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی آپ کو دیر ہو جائے تو فون کر کے آپ کے متعلق بڑی میڈم کو بتا دیں گے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ملازمہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ بات معقول تھی۔ لائبہ نے ہسپتال کا ایڈریس اور فون نمبر اسے دے دیا۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے نا جی یہ؟ وہ اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر وارسی سے میڈیکل رپورٹ لے کر ان کی اسٹڈی کے بعد وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ سفر کرنے کی قابل بھی نہ تھیں۔ اگر یہاں بھی ان کے بائی پاس سیریز کا انتظام کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ سیریز کے دوران ہی سانسوں سے ناتا توڑ لیں۔ ویسے بھی ان کی زندگی اس پگھلتی ہوئی شمع کی مانند تھی جس کے ٹمٹماتی لو کو کسی بھی ہوا کے تیز جھونکے سے گل ہو جانے کا خطرہ ہو۔ ڈاکٹر وارسی نے اسے بہت تسلی دی اور دلاسے دیے اور ماما کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی تلقین کی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی تمام رپورٹس بیگ میں رکھ کر ہسپتال سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور کار سمیت غائب تھا۔ وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ ڈرائیور بہت ذمہ دار تھا۔ اس طرح بغیر بتائے اس کا جانا بہت تعجب خیز اور الجھن کا سبب تھا۔ آس پاس بلند و بالا عمارتیں کھڑی تھیں اور دوپہر کا وقت ہونے کے باعث سب دکانیں وغیرہ بند تھیں۔ لمبی شفاف سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ سائڈ سے نکلتی ریڈ مرسیڈیز پر بجلی کسی تیزی سے اس کے پاس آ رکی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سنبھلتی، اسامہ فرنٹ ڈور کھول کر اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کار میں پٹک کر تیزی سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عمر کی وحشت ہوگی۔ کوئی اس سے بھی کسی موڑ پر بچھڑا ہوگا۔ اس کے اندر بھی تو زندہ ہے خزاں کا موسم۔ اس کے لہجے میں بھی سناٹا بلا کا ہوگا۔ یہ سب اتنی سرعت و برق رفتاری سے ہوا کہ اسے سنبھلنے، بچنے یا چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ آنن فانن اسے فرنٹ سیٹ پر پٹہنے کے انداز میں دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اس افتاد پر ہراساں تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ سر پوری شدت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ دل و ذہن پہلے ہی ماما کے مایوس کن رپورٹ پڑھ کر صدمے کی عمیق گہرائیوں میں جا ڈوبے تھے۔ مستزاد اسامہ کا اس قدر جرحانہ انداز میں اسے اغوا کرنا، چند لمحے وہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ذہن معاف ہو گیا اور ہر طرف اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ منٹ بعد اس فراموشی کی کیفیت سے نکلی تو وہ پوائزن کی مسحور کن خوشبوؤں میں بھیگا ریش ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ بلو شرٹ اور لائٹ بلو جینز میں ملبوس اس کے چہرے پر چٹانی سختی تھی
اور ڈوبتے سورج کی لہو رنگ سرخی چھائی تھی۔ ڈارک سن گلاسز کے پیچھے آنکھوں کا تاثیر پوشیدہ تھا۔ بلیک گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ سفید مضبوط ہاتھوں میں اسٹیئرنگ اس طرح گھوم رہا تھا جیسے کوئی بچہ لٹو گھماتا ہے۔ وہ مجسم آگ بنا ہوا تھا۔ اس کی نس نس سے شرارے نکل رہے تھے۔ کار روکیں، کار روکیں، میں شور مچا دوں گی، آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ خواص بحال ہوتے ہی وہ اس کی طرف دیکھ کر اضطرابی انداز میں چیخی، شور مچا کر دیکھو، بدنام کون ہوتا ہے، میں یا تم؟ گویا وہ کسی انسان کی نہیں اژدہے کی فنکار تھی۔ زہر اسے اپنے جسم میں سراریت کرتا محسوس ہوا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کا مطمئن انداز اور سرد لہجہ اسے وسوسوں کے بے لگام گھوڑے پر بٹھائے سرپٹ دوڑانے لگا۔ دنیا دی اوس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے۔ اس کے سنگلاخ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لمحے بھر کر روشن ہو کر معدوم ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی آسانی سے آپ کی دسترس میں آ جاؤں گی؟ اس نے اپنے اعصاب یکجا کرتے ہوئے کانپتے لہجے میں قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی تمام صلاحیتیں منقوط ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اب میں انجام سے بے فکر ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہو گیا ہوں۔ کار روکیں اسامہ۔ وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد اس سے مخاطب ہوئی۔ بے انتہا خوف و گھبراہٹ، اشتعال و اضحملال اس کے سراپے اور اس کی آواز میں لرزاں تھے۔ یہ کار اب کورٹ پارکنگ لاٹ میں ہی رکے گی۔ اس کا لہجہ پر اصرار اطمینانیت لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے سماعتوں پر گویا ایٹم بم سے شدید دھماکہ ہوا تھا۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہو تو سنو۔ روزانہ ہزاروں لوگ کورٹ میں اپنے مسائل و مقدمات نپٹانے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہماری طرح بھی جاتے ہیں کورٹ میرج کرنے۔ ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس پر وحشتیں مکمل طور پر طاری ہو گئی تھیں۔ شادی ناممکنات میں کب سے شامل ہونے لگی؟ اس کا لہجہ استزائیہ اور مضبوط تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ سے شادی کرنے سے بہتر میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی۔ لے کر جائیں آپ مجھے کورٹ، ساری اصلیت بتا دوں گی آپ کی۔ قوم کی تقدیر سنوارنے والا، عوام کے دکھ اور مسائل حل کرنے والا لیڈر، ماسکدہ شخصیت کا مالک ہے۔ تم عورتوں کی نیچر ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ ہنسا۔ پہلے خود وار کر جاتی ہو، جب خود مد مقابل آتی ہو تو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہو، مگر میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی، میری شخصیت، میرے کردار کا ہر پہلو آفتاب کی کرنوں کی طرح روشن اور چمکدار ہے۔ تم چاہے پولیس کانفرنس کرو یا الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے میرے افعال کی تشبیہ کرو، مجھے کوئی پرواہ، کوئی فکر، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وہ پہلے کی طرح سے شکست دینے، اپنے غرور و انا کے شمع کو بلند رکھنے کی جستجو میں مستغرق تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی چہرے یا لہجے کے تاثرات میں کوئی معمولی سا تغیر آیا تھا۔ کار نامعلوم کن راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ بہت خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ صاف اور کشادہ سڑک کے دونوں اطراف اونچے اونچے درختوں کی بہتات تھی۔ کراچی میں کئی سال سے رہائش کے باوجود بہت سے ایسے علاقے اور ایسی جگہیں بھی تھیں جن کے محل وقوع اور نام سے وہ بالکل نابلد تھی، اور یہ راستہ اور علاقہ بھی ان بے شناخت راستوں میں سے ایک تھا۔ برابر میں ڈرائیو کرتے ہوئے شخص کا موڈ اور انداز بہت جارحانہ اور ناقابل شکست تھا۔ اس نے واچ دیکھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سورج سبک رفتاری سے اپنے مسکن کی جانب محو سفر تھا۔ رخصت ہوتی سردی کا خوشگوار دن تھا، خوب روشن اور سحر دراز۔ وہ لڑکی ضرور تھی، مگر پہلے کی طرح کمزور و خوفزدہ رہنے والی نہیں تھی۔ ماما کی بیماری اور اپنی ذاتی تنہائی و بے بسی کے احساس نے اسے ایک عرصے تک معصوم اور خوفزدہ ہرنی والی کیفیت میں مبتلا رکھا تھا، مگر گزرتے وقت اور کٹھن حالات نے اسے بہت بہادر اور حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے رویے اور خطرناک ارادوں کے باوجود خوفزدہ نہ تھی، بلکہ بہت جلد وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ مار دے گی یا مر جائے گی، مگر اس درندے نما انسان کے عزائم کی تکمیل نہ ہونے دے گی۔ انسان جب تک کسی فیصلے یا انجام کا نہ سوچ لے وہ کشمکش و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور جب دماغ فیصلہ کی مہر دل پر لگا دے تو منتشر و بے اوسان اعصاب اعتدال پر آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لائبہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر بہت نیک و پارسا شخص، جس کی خوبصورتی و غریب پروری کا ایک عالم دیوانہ ہے، جو خود کو بہت مہذب و بااخلاق پوز کرتا ہے، جس کی نیک نامی، ہمت و استقلال، شجاعت و شرافت کا دورہ دورہ شہرہ ہے، وہ آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی معمولی سے جانور سے بھی اتنی کراہت و نفرت محسوس نہیں کی
جتنی اس وقت تم سے ہو رہی ہے۔ مسٹر اسامہ ملک، تمہارے اس چہرے پر چڑھے ماسک کو نوچ نوچ کر میں لوگوں کو تمہارا اصلی چہرہ دکھاؤں گی کہ تم کتنی دوگلی پالیسی اور عیاش کمینی ذہنیت کے مالک ہو۔ تم مجھے اغوا کر کے خود کو بہت بہادر اور زوراور سمجھ رہے ہو۔ غصے اور جنون میں وہ مسلسل بولتی چلی گئی۔ عام طور پر ذہنی مریض اپنے اب نارمل ذہن سے جو دوسرے کے مطابق خاکہ بناتے ہیں، پھر بہت ہٹ درمی سے وہ اس شخص کو اپنے بیمار خواص باختہ ذہن سے تیار شدہ خاکے کے پس منظر ہی دیکھتے ہیں۔ حقیقت کچھ بھی ہو، مگر وہ اپنی رائے کے آگے کسی ذی ہوش اور سمجھدار کی رائے تسلیم نہیں کرتے۔ میرے مطابق خاکہ بنانے میں تمہارا نہیں، تمہارے بیمار اب نارمل ذہن کا قصور ہے، اس لیے میں تمہاری کوئی بات، کوئی گالی، کسی الزام پر مائنڈ نہیں کروں گا۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا، پھوار سے زیادہ دھیما لہجہ تن بدن میں لائبہ کے جوالا مکھی بھڑکا گیا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی اب نارمل ہوں، تمہارا کوئی فراڈ ہے یہ۔ میں نے کب کہا تم پاگل ہو؟ میں تو میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو پارٹی والے دن ہی محسوس ہو گیا تھا کہ تم کوئی چال تیار کر رہے ہو، مگر مجھے اب یقین ہو گیا ہے، لیکن میں تمہارا کوئی فراڈ کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جی ہو مت، یہ رپورٹ پڑھو، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ وہ ڈیش بورڈ میں لگے فائل کور سے ایک وائٹ لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ کار کی رفتار قدرے دھیمی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میڈیکل مہر والا وائٹ لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس پر واقعی اس کا نام تحریر تھا اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ خطرناک حد تک ذہنی امراض کا شکار تھی، اور ان کے مطابق اس کا علاج شادی تھا، تاکہ نئی زندگی کے ہنگاموں، ذمہ داریوں اور چاہتوں کے خوشگوار احساسات اس کے تنہائی کے ہسٹیرک مرض کے لیے بہترین معاون ثابت ہو سکیں۔ وہ رفتہ رفتہ اس بیماری سے آزاد ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر اصغر کے دستخط بھی بطور اسپیشلسٹ سائیکیاٹرسٹ کے موجود تھے۔ اسے زمین و آسمان گردش کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو اس دن جس پوشیدہ خطرے سے اس کی چھٹی حس شارپ ہوئی تھی، تو وہ یہ تھا، اس نے بہت خوبصورتی اور ذہانت سے اس کے گرد ایسا جال بچھایا تھا کہ وہ نکلنا چاہتی تو زیادہ دور بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ رپورٹ میں جو کیفیات اس کی لکھی تھیں وہ 100% درست تھیں۔ ان سے انکار و انحراف کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اکثر تنہائی و بے بسی کی کیفیت میں جب بھی مبتلا ہوتی، اس کی حالت ہسٹیرک اور جنونی ہو جایا کرتی تھی، مگر یہ مکار و چلاک آدمی کس طرح بآسانی اس کے بھید پا گیا تھا جو یہ جال تیار کر ڈالا۔ جھوٹ ہے، یہ سب محض فراڈ اور سازش ہے۔ میں تمہارے اور تمہارے اس خریدے ہوئے اسپیشلسٹ کے خلاف فراڈ اور بلیک میلنگ کا مقدمہ کروں گی۔ وہ زخموں سے چور لہجے میں پھنکاری۔ ڈاکٹر اصغر ملک معزز و باعزت ڈاکٹر ہیں۔ ان کی لیاقت و قابلیت کے اعتراف میں حکومت انہیں پرائڈ آف آنر سے نواز چکی ہے۔ ان کے خلاف تم کچھ بھی ثابت نہیں کر پاؤ گی، اور اگر اس بلیم کی بنا پر تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوا تو کون جھوٹا اور فراڈ ثابت ہوگا؟ تم ہی بتاؤ، کیا تم پر سائیکالوجی کے اٹیکس نہیں ہوتے؟ افتخار انکل کی اینیورسری والے دن تم مجھے وہاں بیٹھے دیکھ کر ہسٹریائی کیفیت کا شکار نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت تمہاری آنکھوں میں شعور کی چمک معدوم ہو گئی تھی، تمہارے انداز میں حدب الحواسی اور بیگانگی در آئی تھی۔ تم اس حد تک ہسٹیرک ہوئی کہ وہاں بیٹھی اپنے فرینڈز اور ساتھیوں کا بھی احساس نہ رہا کہ وہ تمہارے اس رویے سے کیا نتیجہ اخذ کریں گے، بلکہ سومے نے تمہاری اس اجنبی اور خواص باختہ رویوں کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ میں نے ہی اسے سمجھایا کہ تم سائیکولوجیکل مریض ہو اور کبھی… پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس کا غصہ اور پریشانی میں برا حال تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس نے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ یہ سب فراڈ ہے، نہ میں پاگل ہوں اور نہ ہی نفسیاتی مریضہ۔ وہ لفافے کے ٹکڑے اس کے چہرے پر تیش کے آلے میں مارتے ہوئے بولی۔ اپنی دانت میں اس نے وہ ثبوت ہی مٹا ڈالا تھا۔ تمہارے انتقام کا کیا ہوگا؟ وہ غیرت مند ہاتھ کہاں سے آئیں گے جو میری گردن دبا سکیں گے، جن کے ریوالور سے نکلتی گولیاں مجھے جہنم واصل کریں گی؟ سنا ہے جب عورت انتقام لینے پر آتی ہے تو کسی قربانی، کسی بندش کی پرواہ نہیں کرتی۔ پھر تم کس سرکل میں قید ہو کر مجھ سے انتقام لوگی؟ کار اوشن بیچ پر آ کر رک گئی۔ اس کی باتوں سے زیادہ بدحواس اسے وہ ویران علاقہ لگ رہا تھا۔ سامنے جھاگ اڑاتے سمندر کا نیلنگو پانی لمبی لمبی چھلانگیں مار رہا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا۔ 2-3 ہٹس بہت فاصلے سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان طویل و عریض لائنز اور ٹینٹس، کورٹ اور فٹ بالز گراؤنڈ موجود تھے، مگر اس وقت کہیں بھی زندگی کے آثار موجود نہ تھے سوائے ان دونوں کے۔ یہ کہاں لے آئے مجھے؟ یہ ملک اسٹیٹ ہے۔ میرے گرینڈ فادر نے اسے بہت عرصہ قبل خریدا تھا۔ یہاں صرف ہماری حکومت چلتی ہے، فیملی ممبرز کو یہاں آنے کی اجازت ہے صرف، اس نے فخریہ انداز میں بتایا۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔
ڈوبتے سورج کی زرد روشنی اور خاموش ماحول کی وحشتناکی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ اسے گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے تھے۔ ماما کا خیال اسے بدحواس کر گیا۔ وہ اس کی اتنی دیر کی غیر موجودگی پر کیا گمان کریں گی، جبکہ وہ ان کی وجہ سے گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ہسپتال سے اس کی واپسی 1 گھنٹے میں ہو جانی تھی۔ کبھی دیر بھی ہو جاتی تو ماما فون کر کے تسلی کر لیا کرتی، اور اب بھی انہوں نے فون کر کے یقیناً اس کے بارے میں معلوم کیا ہوگا، اور جب انہیں وہاں سے جواب ملا ہوگا کہ وہ 15 منٹ بعد ہی واپس چلی گئی تھی تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اور ڈاکٹر نے انہیں فکر و پریشانی سے بچانے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ اب اتنے گھنٹوں کی اس کی غیر حاضری ان پر کیا قیامت توڑ گئی ہوگی۔ انور کی آنکھ شدید درد کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے کراہ کر آنکھیں بمشکل کھولیں اور اپنے سامنے کرسیوں پر 3 سیاہ ملبوس نقاب پوشوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس عمل میں درد اور تکلیف سے وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ وہ گھر سے نکل کر مارکیٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی اسکوٹر اچانک سامنے آ جانے والی پجاروں سے ٹکرائی تھی۔ ٹکر زبردست تھی۔ وہ بے توازن ہو کر اسکوٹر سے نیچے گرا تھا اور دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا تھا۔ سر اور بائیں شانے میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ پھر وہ زیادہ دیر اپنے خواص قائم نہ رکھ سکا۔ اب اس کی آنکھ درد کی شدید اذیت سے ہی کھلی تھی اور سامنے بیٹھے ان سیاہ پوشوں کو دیکھ کر اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہیلو، تو ہوش آ گیا تمہیں؟ وہی بھاری گونجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ چونک اٹھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ آواز وہی تھی جو اسے تحریب کرانہ اقدام پر اکسایا کرتی تھی۔ احکامات اسی آواز کے ذریعے اس تک اور اس کے ساتھیوں تک پہنچتے تھے۔ آج وہ چہرہ چھپائے اس کے سامنے تھا۔ اس سے معمولی سے چور سے بڑا دہشت گرد اور تحریب کار بنانے میں اس کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے اس کے تمام بڑے کاموں کے ریکارڈ جمع کر کے اسے ڈرا کر اس غلط اور پرفریب راہ پر ڈالا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا۔ شدت سے اس کا دل چاہا اٹھ کر ابھی اس بے ضمیر و بد فطرت شخص کے ساتھ اس کے دونوں ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دے، جنہوں نے نامعلوم ملک کے اور کتنے اس جیسے بے روزگار مصائب زدہ نوجوانوں کو پیسے اور عیش و آرام کے جھانسا دے کر اپنے ہی ملک، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا، جو آنکھوں پر ضمیر اور جذبوں پر ان کے مکر و فریب اور دولت کی پٹی باندھے ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے، اپنی ہی نسل کو برباد کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون جیسے دوڑنے لگا۔ کہاں ہوش آیا ہے برادر؟ دیکھ نہیں رہے اس کی آنکھوں میں بغاوت کی سرخی جمی ہوئی ہے؟ اس کے دیکھنے کا گستاخانہ انداز، اس کے چہرے پر چھائی نفرت و کرہتگی ہمارے لیے ہے۔ ابھی اس کے خواص گم ہیں۔ آنکھوں میں وطن کی محبت کی اینک اچانک ہی لگ گئی ہے۔ دوسرا نقاب پوش اسے اپنے ماسک کی سراہوں سے گھورتا ہوا تلخ و استہزائیہ لہجے میں بولا، میں نے صرف آپ کی وجہ سے اس کی بائک پر معمولی سی ضرب لگائی تھی بگ برادر، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس غدار باغی کے جسم کی ایک ایک ہڈی پہیوں کے نیچے کچل ڈالوں۔ تیسرا نقاب پوش بھیڑیے کی طرح گھرایا، نو چائلڈ، اتنی جلدی غصے میں نہیں آتے۔ پہلا نقاب پوش ان دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جب پیٹ روٹی سے خالی ہو، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوں، گھر میں سکون و آرام کی بجائے ہاتھ دھول اڑتی ہو، پریشانیوں، مصائب اور فاقوں کی بھرمار ہو، تو نوجوان کمزور بن جاتے ہیں۔ وطن کی محبت، اپنے لوگوں کی چاہت، اپنے جذبات و خواہشات سب بے معنی اور فضول لگتی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی کسی خوفناک اژدہے کی طرح نوجوانوں کے احساسات و جذبات کو نگل رہی ہے، اور جب ساری ناسودگیاں اور محرومیاں ان کو ملتی ہیں تو پھر ان لوگوں کو ہم پیارے لگتے ہیں، ہم جو انہیں روزگار دیتے ہیں، عیش و آرام اور بھرپور پیسہ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ملک کی محبت، ملک کی عظمت و سلامتی کو ٹھوکر لگا کر ہماری پناہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے فاقوں سے سوکھی ہڈیوں پر آسودگی و بے فکری کا گوشت چڑھنے لگتا ہے، جسم پر جدید سوٹ آنے لگتے ہیں، پھر گھر میں اطمینان و سکون کا بسیرا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو ملک کی محبت و فرائض ستانے لگتے ہیں۔ پھر یہ ہم سے بغاوت کرتے ہیں، ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جیسے انور اب ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ وہ اپنی قہر بھری آنکھیں انور کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، جو سامنے چیئر پر رسیوں سے جکڑا بیٹھا تھا، یہ ہمارا المیہ ہے مسٹر نقاب پوش، کہ نوجوانوں کو ملک کا مستقبل اور بنیاد سمجھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ جو نوجوان ملک کا مستقبل کہلاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ جو حالات کی ستم ظریفیوں کے باعث تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر پاتے،
فکر معاش اور روزی کے چکر میں جہالت کے اندھیروں میں گم بری راہوں کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور مرتے دم تک ان جرائم اور برائیوں کی دلدل سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے، اور جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈگریاں لیے ایک ایک در کھٹکھٹاتے ہیں، مگر وہاں رشوت اور سفارشوں کے ناگ انہیں ڈسنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح بکھلائے ہوئے ٹھکرائے ہوئے نوجوان کٹی پتنگ کی طرح کچھ چلاک و مکار سیاستدانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جو چہروں پر منافق کا نقاب چڑھائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ جو بچتے ہیں وہ تم جیسے دشمن ملک کے بھیجے ہوئے ایجنٹوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، مگر میں اب تمہاری گردنیں توڑ دوں گا۔ تم نے بہت تباہی مچائی ہے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑوا دیا ہے، لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات تمہاری ہی چالوں سے پھیلے ہوئے ہیں۔ انور اپنی تکلیف بھول کر رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہوا تیز لہجے میں بولا۔ اس کی حالت زخمی شیر جیسی تھی، مگر رسیاں اتنی مضبوطی سے باندھی گئی تھیں کہ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر تینوں کہکے مار کر ہنسنے لگے۔ دیکھا برادرز، میں نے اس لیے تمہیں منع کیا تھا کہ انور کو جان سے نہیں مارنا، یہ بہادر انسان ہے، اپنی بے بسی کے عالم میں بھی یہ شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا انور کے قریب آ گیا۔ انور، تم بہادر اور جرأت مند آدمی ہو، اور ہم تم جیسے انسان کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ میرے دل میں ابھی بھی تمہارے لیے بہت عزت اور پیار موجود ہے۔ تمہاری سابقہ ذمہ داریاں اور شاندار کارناموں کی بنا پر میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ جو تمہارے ذہن میں بھس بھر گیا ہے بھول جاؤ، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے کوئی بنانے اور سنوارنے والا حکمران نہیں ملا ہے۔ اگر کوئی مخلص و دیانتدار وطن پرست حکمران آتا بھی ہے تو طاغوتی طاقتیں فوراً ملک میں انتشار پھیلا دیتی ہیں اور اس حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ فی الحال چھوڑو، یہ سیکرٹ ٹاسک ہوتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کل تم اپنے جرائم کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ جیل میں بند ہوگے اور کوئی تمہاری ضمانت دینے والا نہ ہوگا۔ اس کی گونجدار آواز سخت تھی۔ اور ہماری جڑیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، تم مار دیے جاؤ گے اور نیوز پیپر پہ یہ خبر پرنٹ ہوگی کہ تم پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہوئے ہو۔ دوسرا نقاب پوش بھی اس کے قریب چلا آیا۔ اور جو لوگ پولیس مقابلوں میں مرتے ہیں ان کی فیملی ممبرز کی زندگی پولیس اور لوگ اجیرن کر دیتے ہیں۔ ذلتیں، رسوائیاں اور پریشانیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور تمہارے جو کارنامے شائع کیے جائیں گے تو سوچ لو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے گھر والے سکون و چین سے نہ رہ سکیں گے۔ سوچ لو، سمجھ لو، پھر فیصلہ کرو۔ وہ تینوں اطمینان سے چلے گئے۔ انور نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود کو دلدل میں تیزی سے غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ عظمت بیگم چائے میں چینی مکس کرتے ہوئے سرشار نگاہوں سے سامنے بیٹھے روہیل صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے پوتے کو گود میں لیے بچوں کے انداز میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ہمیشہ طاری رہنے والی قنوتیت تو سنجیدگی غائب تھی۔ وہ بہت سکون و مسرور سے اپنے پوتے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ واقعی بچوں سے گھر میں رونق اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیجئے، آپ چائے پیئے، اتنے میں اسے میں لیتی ہوں۔ عظمت ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی، اور ان کے کپ تھامنے پر منی کو ان کی گود سے لے کر اپنے گود میں لے لیا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، آپ ارشد سے پہلے معلوم کر لیجئے کہ وہ کسی اور کو سلیکٹ تو نہیں کر چکے۔ وہ کپ ہونٹوں سے لگا کر خوشگوار لہجے میں بولی۔ کیا خیال آیا ہے؟ عظمت بیگم اشتیاق سے بولی۔ زینب کو ہم بھائی جان سے ارشد کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ ارشد بزنس میں اپنے قدم جما چکا ہے، اس کی پوزیشن سٹرونگ ہو گئی ہے، اب وہ آرام سے شادی کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کی وضاحت کی۔ میں آج ہی بات کروں گی، ارشد آفس سے آ جائے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ اگر نبیل کے ولیمے کا فنکشن بھی اسی میں شامل ہو جائے تو عجیب بھی نہیں لگے گا، اور وہ کام بھی نپٹ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تمہیں زینی پسند ہے؟ انہوں نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی طرف بغور دیکھا۔ تیکھے نکوش اور چہرے پر جاذبیت اس عمر میں بھی ان کی بہت پرکشش تھی۔ وہ ان کی پہلی محبت تھی، نوجوانی کی عمر میں دیکھے گئے خوش رنگ اور مہکتے خوابوں کی حسین تعبیر، جنہیں بہت شدتوں اور ارمانوں سے اپنے دل میں بسایا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی عمر کی کسی موڑ پر ان کے انتخاب کو شرمندہ یا نادم ہونے نہیں دیا تھا۔ ان کی وفاداری، سہولت مندی انہیں ان کا اسیر بنا گئی تھی۔ پہلو میں اذیت کی کئی تیر یکدم ہی پیوست ہو گئے۔ آپ کی اور میری پسند اول روز سے ہی ایک رہی ہے، اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہاتھ پاؤں چلاتے منی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ اگر زندگی میں کبھی اختلاف کا موقع آ بھی گیا تو پھر بھی نہیں کر پاؤں گی۔ ان کی سوچتی ہوئی نگاہیں عظمت بیگم کے چہرے پر چسپاں تھیں۔
ہماری زندگی تو گزر گئی روہیل، اب ہمارے بچوں کے مسرتوں کامرانیوں کے دیکھنے کے دن ہیں۔ جو زندگی آپ کی رفاقت میں گزری، اس میں آپ کا موڈ اور طبیعت بدلنے کا شکوہ تو ضرور ہوا، مگر اختلاف یا جھول کہیں محسوس نہیں ہوا۔ تو اب اختلاف کیوں ہونے لگے؟ وہ مطمئن انداز میں بولی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑائیں، میری ماما بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ التجا آمیز ہو گیا۔ ڈرائیور نے انہیں بتا دیا ہوگا تم ہنا کے ساتھ گئی ہو شاپنگ کرنے کے لیے، رات تک گھر پہنچو گی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تو شوفر کو آپ نے بھیجا تھا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ فی الحال یہ بتاؤ، کورٹ جانے کا ٹائم تو مس ہو چکا ہے، میں یہی مولوی کا انتظام کر لیتا ہوں۔ وہ سن گلاسز آنکھوں سے اتارتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر بولا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مجھے یوں بے بس کر کے اپنی منمانی کر لیں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فی الوقت کوئن میری پاکٹ میں ہے، اور جب تک میری مرضی نہیں ہوگی میں یہ دسترس سے نکل نہیں سکتی۔ ہاں، اگر سچے انداز میں یہ بتا دو کہ مجھ سے نفرت کا ڈرامہ جو تم کر رہی ہو وہ کس بنا پر ہے، اس نفرت کے پیچھے کون سی کہانی پوشیدہ ہے، تم سچ بتا دو، وعدہ ہے میرا، پھر کبھی بھول کر بھی تمہاری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ تمہارا یہ بلا جواز انداز نفرت، بلکہ شدید ترین نفرت کا انداز مجھے بے سکون وحشی بنائے ہوئے ہے۔ اس کے لہجے میں ذہنی کشمکش بنا تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نے کہہ دیا آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس نہیں کرتی میں آپ کو پسند، سمجھے آپ؟ اس کا انداز ہذیانی سا ہو گیا تھا۔ سنو، تم میری پہلی محبت تھی، مگر اب ضد بن گئی ہو۔ وہ یکدم ہی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ ہاتھ ہٹائیں، کیا بےہودگی ہے؟ میرے چھونے سے ٹوٹ نہیں جاؤ گی، گھبراؤ نہیں، تم تو توڑ دینے والی چیز ہو، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہو جانم۔ تمہیں پانے کی، تمہیں چاہنے کی بہت سزا بھگتی ہے میں نے۔ میری محبت و چاہت کو بہت سنگ دلی اور حقارت سے ٹھکرایا ہے تم نے، بہت توہین کی ہے میرے جذبوں کی، میری چاہتوں کی اور ارمانوں کی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سلاخوں کی طرح اس کے شانوں میں پیوست ہوتی جا رہی تھیں، سرخ آنکھوں سے گویا لہو چھلکنے کو تیار تھا۔ اس سرد سخت لہجے میں ایسی کوئی پراسرار خوفزدگی تھی کہ لائبہ اپنی اکڑ وغیرہ بھول کر ساکت سی ہو گئی تھی۔ میری دیوانگی کو بار بار چیلنج کیا ہے تم نے، میرے جسم جان کو شعلوں کی بھڑکتی آگ میں جلایا ہے۔ چاہوں تو تمہاری ہر جاتی کا حساب ابھی بما سود وصول کر سکتا ہوں، مگر اس نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ میری نیچر مجھے اتنی پستی غلاظت میں گرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے گہری نگاہ اسامہ پر ڈالی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم اسے پوری جان سے لرزا گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتے سرکش اور بے لگام جذبے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ اٹھیں اور وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ارے ابھی سے رونے لگی؟ اس نے استحضائیہ کہکا لگایا۔ جان آصف، ابھی تو کوئی مرحلہ بھی طے نہیں ہوا، پھر بلا وجہ آنسو؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کرتا ہوا شوخ مزاجی سے بولا۔ اس کی بے باکی اسے بری طرح کھولا گئی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ ہاتھ نہیں لگایا مجھے۔ اس کے سخت لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ابھی تو بیوی بنی بھی نہیں ہو اور بیویوں والے نہرے شروع کر دیے۔ اگر آپ میں ذرا بھی حمیت کی رمق موجود ہے تو پلیز مجھے گھر چھوڑائیں، ورنہ میں سمجھوں گی۔ درست کہتی تھی سائرہ، درست کہتی تھی ساحرہ۔ دشمن اگر حسین ہو اور قریب بھی تو بندے کو محتاط و ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہت ذہانت سے تم میری غیرت کو چیلنج کر چکی ہو، اور میں تمہاری حسب توقع جوش غیرت میں تمہیں گھر بھی چھوڑ آؤں گا، مگر ایک وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیسا وعدہ؟ میں جب تم سے ملاقات کرنا چاہوں گا تم کسی ہیلے بہانے کے بجائے مجھ سے ملنے آؤ گی۔ اس بات پر اس کے چہرے کا رنگ بحال ہو گیا۔ وہ تو جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اس کے جال سے نکلنا تھا۔ لائبہ نے سنجیدگی سے حامی بھر لی۔ اوکے، اب ذرا ان تصویروں کی بیگ پر اپنا سائن کر دو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں سے 3 تصویریں نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اور تینوں اپنی مختلف اوقات کی کھینچی گئی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرانی اور خوف سے پھٹ سے گئیں۔ یہ میری فوٹوز آپ کے پاس کیسے آئیں؟ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس سوال کو چھوڑو، 6 بج رہے ہیں، سائن کر دو ان کے پیچھے، وہ اطمینان سے بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے غصے میں تینوں فوٹوز پھاڑنے چاہے، مگر اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میڈیکل رپورٹ کی طرح انہیں بھی پھاڑنا چاہتی ہو؟
مگر جان لو اچھی طرح وہ رپورٹ کی فوٹو کاپی تھی۔ اوریجنل رپورٹ میرے سیف میں موجود ہے اور ان تصویر کے نیگیٹو بھی موجود ہے میرے پاس۔ یہ پھاڑو گی اور بنوا لوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ وہ بری طرح اپسٹ ہو گئی تھی۔ تم ہمیشہ میرے معاملے میں نفرت کے دریا میں غرق رہتی ہو، اس لیے کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ صرف فوٹوز پر سائن کر دو اور اپنی جان چھڑوا لو، ورنہ بصورت دیگر میں ہٹ میں جا رہا ہوں اور میری واپسی پھر صبح سے قبل ممکن نہیں۔ میں سائن کر رہی ہوں، مگر یاد رکھیے گا آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے اٹل لہجے سے اس کے ہٹ درمی اور صداقت کا انداز لگا کر مجبوراً اس کے ہاتھ سے فوٹو لے کر پیچھے اپنی سائن کرتے ہوئے بولی، تھینکس۔ وہ اس کے ہاتھ سے سائن شدہ تصویر لے کر گنگناتے ہوئے لہجے میں بولا، محبت بہت واہیات شے ہے، انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہ تصویریں واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ لائبہ مجبوراً یہ سب کرنے پر راضی ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک حشر برپا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس شاطر شخص نے کسی بڑے مقصد کے لیے اس کی تصویر پر اس کے سائن لیے ہیں، اور اس کی یہ تصویریں جو غالباً انکل کی میریج اینیورسری والے دن کھینچی گئی تھیں، اس نے کسی طرح ماں نیگیٹو حاصل کر لیں۔ وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا جو ہواؤں کی دوش پر چل رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھی، لیکن کوشش کے باوجود کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ طوبہ سے کیوں اس قدر ناراض رہتی ہو؟ وہ کہہ رہی تھی، میں دیوار بنا ہوں تم دونوں کی دوستی کے درمیان۔ طوبہ کا نام سن کر ذہن و دماغ میں زبردست دھماکے ہوئے تھے، تو گویا اس کی زندگی کو رسوائیوں کے ہارزار میں دھکیلنے والی وہ دوست نما دشمن نکلی۔ اس نے بری طرح دانتوں سے ہونٹ کچل ڈالے۔ وہ کامرانی کے نشے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا تھا، مگر اس کا اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ اس کی دوستی، اس کی محبت خاک بن کر اڑ چکی تھی۔ طوبہ اس کے بچپن کی دوست تھی، وہ اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھی، مگر اس نے یہ کیا کیا؟ کار اس کے جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا بھی، مگر اس سے زیادہ اپنی فطرت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا تھا، سو خاموشی سے راستہ طے ہوتا گیا۔ اس نے لائبہ پیلس کے گیٹ کے آگے کار روکی تو لائبہ برق رفتاری سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور بھاگتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر گیٹ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ نے بھی 5 منٹ بعد کار سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ نوری، ماما کیا کر رہی ہیں؟ وہ اندر قدم رکھتے ہی ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ بیگم تو جب سے آپ گئی ہیں تب سے ایک دفعہ ہی اٹھی تھیں۔ ڈرائیور نے انہیں کچھ بتایا تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ اب کچھ دیر قبل ڈنر کے بعد دوا کھا کر سو گئی ہیں۔ ملازمہ سے مکمل تفصیل سننے کے بعد وہ ایک نظر انہیں بیڈ روم میں دیکھنے ضرور آئی۔ وہ بیڈ پر سکون سے سو رہی تھیں۔ ان کے کمزور زرد چہرے کو وہ کچھ لمحے یوں ہی نگاہیں جمائے دیکھتی رہی۔ دل میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ تنہا تھی، عصائب و آزمائش ہر سمت سے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ آج دل میں نئے درد کا ادراک ہوا تھا۔ وہ دل کھول کر رونا چاہتی تھی، آنسو کے سیلاب میں اپنا وجود ڈبو دینا چاہتی تھی۔ ارشد سائڈ سے تھکا ہوا لوٹا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس ٹاول سے بال ہوش کرتا ہوا جب غسل خانے سے نکلا تو عظمت بیگم چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ خیریت ماما، آج آپ چائے تنہا لے کر آئیں اور گھر والے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے؟ آپ کے ڈیڈی ابھی دفتر سے نہیں لوٹے ہیں۔ نبیل عائشہ کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر گئے ہیں اور شمیر فیاض کے ساتھ پکنک پر گئے ہوئے ہیں۔ گھر میں ہم دونوں ماں بیٹے ہیں صرف۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے پلیٹ تیار کرتے ہوئے وضاحت کی۔ ڈیڈی کا موڈ درست ہے آج کل؟ وہ ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہاں، بظاہر تو ٹھیک ہے، مگر معلوم نہیں ہوتا کب تنہائی و بیزاری کے اٹیک کا شکار ہو جائیں۔ فی الحال مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ جی بولیے۔ ان کے غیر معمولی رویے سے وہ چونک کر بولا۔ نبیل نے جس انداز میں شادی کی اس سے آپ واقف ہیں، حالانکہ یہ سب انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا۔ ہم نے کوئی احتجاج یا واویلا نہیں مچایا کہ اس کا یہ اقدام برحق تھا۔ اب ہم آپ کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اگر آپ کہیں انٹرسٹڈ ہوں تو بتا دیں۔ او ماما، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ ان کی مکمل بات توجہ سے سن کر وہ اطمینانیت سے مسکرایا۔ میں شادی ابھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ابھی مجھے بزنس سیٹ کرنا ہے۔ کم از کم 2 سال تک میں ایسی کسی بھی ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ وعدہ ہے میرا، شادی جب بھی کروں گا آپ کی پسند سے ہی کروں گا۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کی، وہ مسرت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ یہ حق دے کر آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ایسی سعادت مند فرما بردار اولاد اللہ ہر والدین کو نصیب کرے۔
دراصل آپ کے لیے لڑکی تو آپ کے ڈیڈی نے پسند کر لی ہے، مگر ان کا حکم تھا پہلے آپ سے بات کر لی جائے تاکہ آپ کی مرضی سے پرپوزل دیا جائے۔ ڈیڈی نے لڑکی پسند کی ہے، کون ہے وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ زینب، بھائی صاحب کی بیٹی، واقف ہیں اس سے آپ؟ وہ دھیمے سے مسکرائیں۔ زینی، وہ خوف زدہ رہنے والی اسٹوپڈ گرل۔ وہ حیرانی سے مسکرایا۔ بہت اچھی اور معصوم سی لڑکی ہے وہ۔ آپ کا انداز ہی اس سے بات کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں ٹھیک ٹھاک کام بھی غلط کر جاتی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو بیٹا زبردستی نہیں ہے، وہ ارشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولی۔ نہیں ماما، آپ کی خوشی میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں سرخ کیوں ہوئی آنکھیں، تو آنکھ مل کر یہ کہتا ہوں رات سو نہ سکا۔ ہزار چاہوں میں لیکن یہ نہ کہہ سکوں گا کبھی کہ رات رونے کی خواہش تھی اور رو نہ سکا۔ یا اللہ، کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں میں، اسامہ ملک بیڈ سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ لائبہ کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ ممی ڈیڈی کسی ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ شدت سے تنہائی چاہ رہا تھا۔ منو کے حساب سے بوجھ اس کے دل و دماغ پر گرا ہوا تھا۔ لائبہ کی طرف سے جب دل زیادتیوں اور نفرتوں کا شکار تھا تو دنیا ایک خشک ویران بیابان بن گئی تھی۔ زیست سے ساری رنگینیاں اور شوہیاں منقود ہو کر تاریکیوں میں گم ہو گئی تھیں۔ اب اچانک ہی اس کے اندر ضد و خود سر اپنی منوانے والا اسامہ زبردستی زور آوری پر اتر آیا تھا تو اس کی نرم و درگزر کر دینے والی طبیعت پر حد درجہ گراں گزر رہا تھا۔ پہلے اس پر زیادتی ہو رہی تھی تو وہ بے سکون تھا، اب وہ خود زیادتی پر اتر آیا تھا تو اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ذہنی استطاعت ہمیشہ ہی شفاف اور بلند ترین افق کی بلندیوں پر محو پرواز رہتی تھی۔ وہ اعلیٰ سوچ رکھنے والا مخلص و ہمدرد شخص تھا۔ انہی اعلیٰ ترین خوبیوں کے باعث وہ ہر دل عزیز تھا، مگر اس کے بے لوث و شفاف محبت کو اتنے حقارت و نفرت سے بلا جواز ٹھکرایا گیا اور اتنی بار ذلت و توہین کا احساس دلایا گیا کہ وہ مخلص ہمدرد اسامہ ملک کسی کھلونے کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پھر اس کے اندر کا اسامہ جاگ اٹھا۔ اس کی وحشت و گستاخانہ ضد و ہر درمی اسے خود بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس سٹیج پر اپنے نفس سے نہیں جیت سکا۔ اسے احساس تھا غصے کی آگ سے جلتا اس کا وجود لائبہ سے قابل اعتراض گفتگو کر جاتا ہے، جو عام حالات میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے جملے وہ اپنی سرحد سے بے جھجک بول جاتا ہے۔ وہ دوبارہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ضمیر کے اندر عجیب افراتفری مچی تھی۔ بہت ہٹ درمی اور ضدی لائبہ کو جھکانے میں اس کا نفس بہت خوش اور مغرور ہو رہا تھا، مگر ضمیر کے کسی کونے سے یہ صدا ابھر رہی تھی کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جس سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ کتنی ہی سنگ دل، بد دماغ اور ظالم سہی، پر ہے تو اس کی محبت ہی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تکلیفوں اور دکھوں کے سلیب پر نہیں لٹکایا جاتا، انہیں زبان کے وار سے، نگاہوں سے زخم نہیں لگایا جاتا۔ تم اس کی خوبصورتی پر نہیں مر مٹے تھے، بلکہ تمہیں اس کی گرین آنکھوں کی گہرائیوں میں تیرتا ہوا نامعلوم دکھ تمہیں اس کا اسیر کر گیا تھا۔ اس نے یہ عہد کیا تھا کہ اس کی ویران و اداس آنکھوں میں اپنی بھرپور چاہتوں کے چراغ روشن کرے گا، سنجیدہ و معصوم چہرے پر اپنی بے لوث محبتوں کے رنگ بکھیر دے گا، مگر سب کچھ شہ چلی کے تصوراتی محل کی طرح ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اسے شدت سے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر اسے معلوم تھا مامی پارٹی سے لوٹ کر حسب معمول اس کے روم میں شب بخیر کہنے ضرور آئیں گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی اس عادت سے واقف ہوں، سو ان کی خاطر مجبوراً اپنی مچلتی طبیعت اور ٹوٹتے اعصاب پر قابو پانے کے لیے اسے بالکل تنہا و محاذوں پر جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ ضمیر و دل لائبہ کے حق میں تھے، جبکہ نفس و دماغ اس کے ہر اقدام کو سراہ رہے تھے، اسے سرکشی کرنے پر اکسا رہے تھے، اور وہ کشمکش میں مبتلا دونوں میں سے کسی کے بھی حق میں فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کون حق پر ہے۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد بھی وہ جب ذہنی خلش پر قابو نہ پا سکا تو اس نے عبدل کو انٹرکام پر چائے لانے کی ہدایت کی اور شاور کے ذریعے خود کو پرسکون کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور سے گرتے پانی نے اس کے بے سکون اعصاب کافی حد تک کنٹرول کر لیے تھے۔ وہ نامعلوم کب تک پانی کی ٹھنڈی سکون بخش پھواروں میں ڈوبا رہتا کہ عبدل کے باتھ ڈور بجانے پر باتھ گاؤن پہن کر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آ گیا۔ خیریت ہے نا صاحب؟ میں تو سمجھ رہا تھا 1 سال کا گٹھا غسل آپ آج ہی کر رہے ہیں۔ عبدل کی استجابی حالت پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔
اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوا ٹائم گزرنے کا۔ وہ تولیہ بیڈ پر پھینک کر اس کے ہاتھ سے ساسر لے کر بولا، تم بھی پی لو نا۔ وہ عبدل سے مخاطب ہوا۔ میں تو ابھی کھانا کھاؤں گا پھر پیوں گا۔ عبدل تولیہ بیڈ سے اٹھا کر لے جاتے ہوئے بولا۔ بھوا اور مریم گاؤں چلی گئیں؟ جی صاحب، بہت دعائیں دے کر گئی ہیں آپ کو۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر بولا، مجھے ایک مشورہ لینا ہے عبدل تم سے، یہاں بیٹھو۔ وہ اپنے برابر میں اشارہ کر کے اس سے بولا، مجھ سے مشورہ؟ ایسی کیا بات ہو گئی صاحب؟ وہ اس کے انداز پر کافی متجسس و حیران تھا۔ کوئی سرکش و بد دماغ شے اگر بندے کو پسند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے زبردستی حاصل کرنا چاہیے یا اپنی شکست تسلیم کر کے میدان چھوڑ دینا چاہیے؟ جبکہ دل و دماغ پر وہ مکمل طور پر حاوی ہو، مگر وہ اپنی ضد اور بد دماغی کی وجہ سے دوسرے کو گھاس نہ ڈالتی ہو۔ یہ تو کسوٹی جیسا سوال ہو گیا، اشاروں سے بھرپور۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے صاحب؟ رات کے 11 بجے میں تم سے مذاق کروں گا؟ وہ اسے گھور کر بولا، اچھا میں سوچتا ہوں۔ سرکشی و بد دماغ میدان اور واضح اشارہ ہے، گھاس نہیں ڈالتی، یعنی اس کا مطلب ہوا آپ کا اشارہ کسی سرکش اور منہ زور گھوڑی کی طرف ہے۔ عبدل چٹکی بجا کر بولا اور اس کے قیاس پر اسامہ جھنجھلاہٹ کے باوجود بے اختیار کہکا لگا بیٹھا۔ آپ کی یہ ہنسی بتا رہی ہے میں نے درست اندازہ لگایا ہے۔ وہ اس کے کہکے سے مسرور ہو کر بولا، تمہاری نالج کے مطابق تو یہ صفات صرف گھوڑی میں ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ظاہر بات ہے صاحب، آپ کی زندگی میں لڑکی تو آ نہیں سکتی۔ اس کی مسکراہٹ اسے حوصلہ دے گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مشورہ دو، اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے یا اسے قابو کر لینا چاہیے؟ دل سے خیال نکال دیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے صاحب۔ آپ نے تو بڑے بڑے باغی اور سرکش گھوڑوں کا غرور توڑ کر لگام ڈالی ہے، پھر یہ ایک گھوڑی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لگام ڈال کر چھوڑ دیجئے، کچھ عرصے بعد خود ہی ساری سرکشی و بغاوت بھول کر ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کی ہو جائے گی وہ بس شروع میں نہریں دکھائے گی۔ عبدل اپنے تجربے کے بنا پر خلوص سے مشورے دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کا دل مچل کر اس کی بات پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بے شک سرکشی و بد دماغی کے لیے لگام ضروری ہوتی ہے، چاہے لگام چمڑے کی ہو یا نکاح کی۔